اے خدا اے خدا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. صدق الله مولانا العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. صدق الله مولانا العظيم. میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، وقت بہت مختصر. اس مختصر وقت میں ایک ہی بات عرض کرنا ہے. اللہ مجھے ہم سب کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل محبت نصیب فرمائے. ہم سب کو معلوم ہے کہ ہمارے آقا، بولو نا، ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد مجتبیٰ احمد مصطفیٰ سرکار دو عالم سرور کونین رحمت للعالمین خاتم النبیین شفیع المذنبین مزمل و مدثر طہ و یاسین، بولو ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اونچا مقام اور مرتبہ اور رفعت کسی کی نہیں. آسمان کے نیچے، زمین کے اوپر، اللہ جل جلالہ عما نوالہ کے بعد اگر کسی کا مقام ہے تو بولو ہمارے آقا محمد الرسول اللہ. ہم سب محبت کرتے تھے، ساتھ میں بولو ہم سب محبت کرتے تھے، محبت کرتے ہیں، اور جب تک جان میں جان رہے گی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے رہیں گے. لیکن محبت کا مطلب کیا؟ باقی ہمارے نبی کی شان آپ کو معلوم ہے. ایک مرتبہ ہمارے آقا، بولو نا محمد الرسول اللہ، بڑا پیارا واقعہ. ایک مرتبہ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر پر، بولو کیا کر رہے ہیں؟ سفر پر، اور اکیلے اکیلے جا رہے ہیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے اکیلے جا رہے ہیں. سامنے ایک بہت بڑا قافلہ نظر آیا. سامنے جنگل تھا، بیابان تھا، مدینہ منورہ کی پہاڑی کا علاقہ تھا. بہت بڑا قافلہ نظر آیا. اچھا، اس قافلے کے پاس بہت سارے اونٹ تھے. اس میں ایک اونٹ بہت ہی خوبصورت، بہت ہی جوان، بہت ہی تنومند، بہت ہی طاقتور. تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کام سے جا رہے تھے تو اس قافلے سے ملاقات کی. ملاقات کرتے کرتے ہمارے نبی نے اس اونٹ کے بارے میں پوچھا: آپ کو بیچنا ہے؟ یہ اونٹ بیچنا ہے؟ کیونکہ یہ اونٹ مجھے پسند آیا ہے. آپ کو بیچنا ہو تو میں خریدنے کے واسطے تیار ہو. جو قافلہ والے تھے، ان کے جو بڑے بڑے وڈیل تھے، وہ جمع ہو گئے. کہا کہ ہاں بیچنا ہے. کتنے میں بیچنا ہے؟ تو ہوا وہ زمانے میں کبھی درہم سامنے ہوتا تھا، کبھی دینار سامنے ہوتا تھا، اور کبھی کھجوریں سامنے ہوتی تھی. تو کہا گیا اتنے ٹن کھجوروں کے بدلے میں یہ اونٹ بیچنا. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے، لاؤ مجھے دے دو. انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ اونٹ، بولو وہ اونٹ دے دیا. اور طے ہوا تھا اتنے ٹن کھجوروں کے بدلے میں یہ اونٹ آپ کو ملے گا. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اونٹ کو لیا اور کہا دیکھو اس وقت تو میرے پاس کھجور نہیں ہے، اتنی زیادہ کھجوریں کون آدمی لے کر چلے گا. میں جا رہا ہوں اپنے علاقے میں جاؤں گا، وہاں سے کسی کو بھیجوں گا تو وہ آپ کو کھجوریں دے دے گا. یہ کہہ کر ہمارے نبی نے اونٹ کے زمام، یعنی اونٹ کے گلے میں جو رسی ہوتی ہے، اس رسی کو پکڑا. کون؟ ہمارے نبی چلے. وہ جو قافلے والے دیکھ رہے. ہاں میرے دوستو، یہ معاملہ ہمارے یہاں کبھی ہو ہی نہیں سکتا. دیکھے جا، یہاں تک کہ ہمارے نبی اونٹ کو لے کر نظروں سے اوجھل ہو گئے. جب نظروں سے اوجھل ہو گئے تو آپس میں کہنے لگے وہ اونٹ تو لے کے گئے، انہوں نے تو اپنا نام بھی نہیں بتایا. ہم سے سودا کیا، ایک کھجور کا دانہ بھی تو نہیں دیا. اور سب آپس میں کہتے ہیں کہ ہم نے کسی نے کچھ کہا نہیں. وہ اتنے بڑے جماعت کے بیچ میں آئے، پورا وہ اونٹ لیا اور اونٹ لے کر، بولو
چلے گئے اور ہم میں سے کسی کو کوئی کچھ کہنے کوئی تیار نہیں. وہ کھجور کا ایک دانہ نہیں دیے, کوئی امانت ہم کو نہیں دیے, ہم ان کو پہچانتے نہیں, وہ کون سے قبیلے کے, ان کا نام کیا ہے. تو ان میں سے ایک نے اچانک کہا, صحیح بات ہے, وہ ہمارے پاس اونٹ لے کے چلے گئے اور ہم کو کچھ سمجھ میں نہیں آیا, اور وجہ سمجھ میں نہیں آیا کہ ان کا چہرہ اتنا خوبصورت تھا کہ ہم ان کے چہرے دیکھنے میں ہی مشغول ہو گئے تھے. تو دوسرے نے کہا, ارے ان کی آنکھیں کیسی خوبصورت تھی, ایسی آنکھیں تو آج تک ہم نے دیکھی نہیں ہے. اور تیسرے نے کہا, وہ جس انداز میں بات کر رہے تھے ایسا لگتا تھا ایک اونٹ نہیں سارے اونٹوں کا سودا کرے تو سارے اونٹ ہم ان کے حوالے کر دے. لیکن پھر آپس میں کہنے لگے, بات تو برابر ہے, ان کا چہرہ بہت خوبصورت تھا, ان کی آنکھیں بہت خوبصورت تھی, ان کا کلام بہت خوبصورت تھا, لیکن ہمارے ہاتھوں سے تو اونٹ چلا گیا نا, وہ تو چلے گئے. ابھی یہ لوگ آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ اسی قافلے میں ایک عورت باہر آئی. کہا, اگر پیسے نہ آئے مجھ سے لے لینا, اگر آ جاتی ہے کھجوریں, اونٹ کی قیمت آ جاتی ہے تو ٹھیک ہے, کچھ گھنٹے انتظار کرو, نہیں تو مجھ سے لے لینا. تو سب نے اس عورت کو کہا, وہ عورت بھی بہت بڑی اس خاندانی عورت تھی, سب نے اس عورت کو کہا, تو تم ان کو پہچانتی ہو؟ نا, میں ان کا نام بھی نہیں جانتی, ان کو پہچانتی بھی نہیں, لیکن اللہ کی قسم جب وہ تم سے بات کر رہے تھے ایک نور تھا جو آسمان کی طرف جا رہا تھا, اور ایسا لگ رہا تھا کہ چاند ماند ہے, حقیقت میں وہی چاند نظر آ رہے تھے. میرے دوستو, ابھی تو ان کی باتیں ہو رہی تھی کہ اتنے میں دیکھا کہ کچھ لوگ آ رہے ہیں اور کھجور کے بورے اٹھا کے آ رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ نہیں, شاید انہوں نے بھیجا, اور حقیقت میں ہمارے نبی نے صحابہ کو بھیجا تھا, اور وہ صحابہ کھجوریں لے کر آئے اور ایکسٹرا کھجوریں لے کر آئے. کہا, یہ تو جو اونٹ خریدا ہے اس کے بدلے میں یہ کھجوریں ہیں, اور باقی جو کھجوریں ہیں وہ صرف آپ کی مہمانی کے لیے کھجوریں ہیں. ان لوگوں نے کھجوروں کو کنارے پہ رکھا, اور وہ جو صحابہ آئے تھے ان کو گھیرا. کہا, ہم کو ایک بار پھر ملاقات کرنا ہے, ایک بار پھر ملاقات کرنا. جو آئے تھے نا, ان کا نام کیا؟ کہا, ان کا نام محمد ہے. کہا, وہ کہاں رہتے؟ کہا, اسی پہاڑوں کے پیچھے وہ رہتے. کہا, ایک بار ان سے ہم کو ملاقات کرنا ہے, یہ کھجوریں ایک طرف رہنے دو, ہم کو ایک ملاقات کرنے کا موقع ملے. اب وہ پورا قافلہ جب ملاقات کے لیے آیا ہے اور ہمارے نبی کا جب آمنے سامنے چہرہ دیکھا ہے, کہا, اس سے پہلے کہ ہماری روحیں نکلے اب کلمہ پڑھا کے ہمیں مسلمان بنا دیجیے. میرے دوستو, اس میں کوئی شک نہیں, ہمارے آقا, بولو محمد الرسول اللہ, کیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور, کیا آپ کی آنکھ مبارک, کیا آپ کا کان مبارک. ارے میرے دوستو, ایک بار ہمارے نبی نماز پڑھا رہے, بولو ایک مرتبہ ہمارے نبی نماز پڑھا رہے, جو نماز کا نام صلاۃ الخسوف یا صلاۃ الکسوف, چاند گہن کی نماز یا سورج گہن کی نماز, ہمارے نبی نماز پڑھتے. صحابہ فرماتے ہیں کہ جب ہمارے نبی آئے, سمع اللہ لمن حمیدہ, جب ہمارے نبی کھڑے ہوئے تو ہمارے نبی نے یوں ہاتھ بڑھایا, پھر تھوڑا آگے بڑھے, ہاتھ بڑھایا, پھر تھوڑا آگے بڑھے, ہاتھ بڑھایا. یعنی نماز میں آپ امام ہیں, اور امام سمیع اللہ لمن حمیدہ کہے اور اس کے بعد میں یوں ہاتھ بڑھائے, پھر یوں ہاتھ بڑھائے, پھر یوں ہاتھ بڑھائے. تو صحابہ حیران ہو گئے کہ ہمارے نبی کو کیا ہو گیا, آپ آگے آگے ہاتھ کیوں بڑھا رہے. پھر اس کے بعد ہمارے نبی تھوڑا پیچھے ہٹے, پھر پیچھے ہٹے, پھر پیچھے, یہاں تک کہ پہلی صف کے قریب قریب ہو گئے, اور پھر اللہ اکبر سجدے میں گئے. نماز کے بعد صحابہ نے کہا, اللہ کے رسول, آج ہم نے جو چیز نماز میں دیکھی کبھی نہیں دیکھی. آپ نے سمیع اللہ لمن حمیدہ کہہ کر آپ کتنے آگے بڑھ گئے, اور پھر اس کے بعد آپ کتنے پیچھے آ گئے. ہمارے نبی نے فرمایا, کیا بتاؤں, اللہ نے مجھے جنت بتائی, بولو سبحان اللہ. اور جنت کے خوشے, انگور کے خوشے ایسے لٹک رہے تھے. میں آگے بڑھا تاکہ ایک انگور کا دانہ لے لو, ایک خوشہ لے لو, اور قسم اللہ کی اگر میں لے لیتا اور اسے مسجد نبوی میں رکھ دیتا, قیامت آ جاتی مگر وہ انگور کا دانہ ختم نہیں ہوتا. تو کہا, آپ پیچھے کیوں ہٹ گئے؟ کہا, پیچھے اس لیے ہٹ گیا کہ اللہ نے مجھے جہنم بتائی, وہ جہنم کی آگ اور جہنم کا شعلہ اور جہنم کی لپٹ کو دیکھ کر میں پیچھے 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 ہو گیا. میرے پیارو, وہ آنکھیں کتنی مبارک تھی, وہ آنکھیں کتنی مبارک تھی جو اسی دنیا میں جنت کا بھی نظارہ کرتی تھی, جہنم کا منظر بھی دیکھتی تھی. اور ایک مرتبہ معلوم ہے, ہمارے نبی کوہ صفا, کوہ کے معنی پہاڑ, صفا وہ پہاڑی, بہت سارے لوگوں نے صفا اور مروہ پہاڑی دیکھا ہوگا, کیونکہ ہم جب عمرہ کرتے ہیں تو عمرے میں ایک چیز کرتے ہیں, سعی.
بولو کیا کرتے؟ وہ سعی کہاں سے ہوتی ہے؟ صفا سے مروہ۔ اللہ نے فرمایا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ قرآن میں آیا، صفا سے لے کر مروہ پہاڑی سعی۔ دعا کرو اللہ سب کو عمرہ نصیب فرمائے، سب کو حج بیت اللہ نصیب فرمائے۔ ہمارے نبی ایک دن صفا پہاڑی پر تھے اور ایک آواز آئی، جو آواز کسی نے نہیں سنی، ہمارے نبی نے وہ آواز سنی تو ہمارے نبی نے جبرائیل کو کہا یہ آواز دھم سے آواز کیسے آئے؟ تو حضرت جبرائیل نے فرمایا آپ نے سنی؟ ہمارے نبی نے فرمایا میں نے سنی، باقی کسی نے نہیں سنی، لیکن بہت زبردست آواز آئی ہے۔ حضرت جبرائیل نے فرمایا 7ویں آسمان پر ایک دروازہ ہے، جو دروازہ اب تک کھلا نہیں تھا، آج پہلا دن ہے وہ دروازہ کھلا ہے اور وہ کھلنے کی آواز آپ کے کان مبارک میں آ گئی ہے۔ میرے دوستو جس نبی کا کان مبارک اتنا پیارا، جس نبی کی آنکھیں مبارک اتنی پیاری، جس نبی کا چہرہ انور اتنا پیارا کہ چہرہ دیکھ کر لوگ کلمہ پڑھے، میرے دوستو ایسے نبی کے ہم لوگ امتی ہیں۔ اب امتی کو کیا کرنا ہے وہی مجھے بتانا ہے، امتی کو کیا کرنا ہے، کرنے کو تیار ہے انشاءاللہ؟ بہت ٹھنڈا ٹھنڈا بول رہے آپ نے۔ مان عبدالرؤف میں بغیر چائے کے آیا، رات کو 2-3 بجتے میرے کو گھر پہنچتے بیان کر کے، اب صبح فجر کی نماز پڑھا اور اس کے بعد میں سویا تو بڑی مشکل سے بیوی نے زبردستی اٹھایا، نہایا دھویا کپڑا پہنا، بیوی نے کہا چائے، میں نے کہا چائے پینے کا وقت کا ہے؟ یہ بہت آنکھ نکال کر دیکھتا ہے یہ حافظ عبدالرؤف۔ تو میں سوچا کہ یہاں میرے کو چائے ملے گی، تو یہاں بھی نہیں پینے دیا میں نے، میں انٹر ہوا، میں نے کہا 1-2 گھٹ چائے پی لو، کہا وقت ہو گیا بیٹھ جا، یہاں کے قانون بہت سخت ہے، چائے کا گھٹ کی بھی اجازت نہیں دیتے بھائی۔ لیکن ابھی جو میں واقعہ آپ کو سنا رہا ہوں کہ محبت نام کس کا ہے، میرے دوستو آپ کو معلوم ہے ہمارے نبی ہجرت کر کے مکہ سے کہاں گئے؟ ساتھ میں بولو نا کہاں پہنچے؟ بہت جلدی جلدی بتا رہا ہوں، ہجرت کر کے کہاں پہنچے؟ مدینہ۔ اچھا وہ ہمارے نبی کے انٹری، آہا سبحان اللہ، کیا انٹری ہوئی ہوگی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ میں۔ انٹری کی ایک جھلک میں آپ کو بتا دوں کہ جیسے ہمارے نبی انٹر ہوئے، اس کا نام مدینہ تو تھا نہیں، لیکن اللہ کی طرف سے آواز ہے میرے مصطفیٰ آپ آ گئے، اے میرے مصطفیٰ آپ آ گئے، آپ کے قدم مبارک اس زمین پر آ گئے۔ آج تک اس کا نام یثرب تھا، کیا نام تھا؟ یثرب۔ اب کوئی یثرب نہیں کہے گا، آج سے اس کا نام مدینہ ہوگا، منورہ ہوگا، میمونہ ہوگا، طیبہ ہوگا، طابہ ہوگا۔ نبی آپ کا قدم مبارک جہاں آتا ہے وہ زمین کی شان بھی بدل جاتی ہے، زمین کا نام بھی بدل جاتا ہے۔ خیر ہمارے نبی کہاں پہنچے بولو، میں بہت جلدی بتا رہا ہوں، مدینہ منورہ آئے، ہمارے نبی بیٹھے ہیں، سب لوگ مدینہ والے بیٹھے، وہ کچھ بچیاں پہاڑ پر ہے، نعت پاک پڑھ رہی ہے، بھائی نعت پاک بھی ہو رہی ہے، کون سی نعت پاک ہو رہی ہے؟ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی۔ وہاں نعت پاک ہو رہی ہے، جس نعت پاک کا ترجمہ یہ ہے کہ جو نبی ہمارے درمیان میں آئے ہیں وہ نبی نہیں ہے، ایسا لگتا ہے دن میں 14ویں رات کا چاند طلوع ہو کر ہمارے سامنے آیا ہے۔ خیر مجھے اتنا بتانا کہ سب ہمیں ہمارے نبی آئے ہیں، نعت پاک ہو رہی ہے، لوگ جمع ہے، استقبال ہو رہا، وہ ایک جوان آدمی آ رہے ہیں ہاتھ میں ننگی تلوار لے کر، ایسے بھرے مجمع میں ایک جوان آدمی ننگی تلوار لے کر آ رہے اور کہہ رہے این محمد، این محمد، کہاں ہے محمد، کہاں ہے؟ اب ظاہری بات ہے سب لوگ تھوڑے چوکنا ہو گئے، کون ہے؟ اچھا وہ آنے والے کا نام طلحہ، بولو آنے والے کا نام آئے، اور آ کر سیدھے آ کر سامنے بیٹھ گئے، ننگی تلوار رکھی، کہا آپ محمد ہیں؟ کہا کہ ہاں۔ آپ اللہ کے رسول ہیں؟ کہا ہاں۔ آپ اللہ کے نبی ہیں؟ کہا ہاں۔ تو کہا آپ یہاں آئے ہیں، مقصد آپ کا آنے کا؟ تو ہمارے نبی نے فرمایا مقصد ایمان اسلام۔ کیا کہا معلوم؟ میں وہ پہلا ہوں جو آپ کے ہاتھ پر ایمان قبول کرتا ہوں، میں وہ پہلا ہوں جو آپ کے ہاتھ پر ایمان قبول کرتا ہوں۔ اور پھر کیا کہا معلوم؟ اب جوان تھے اور سب کے بیچ میں اور استقبال ہو رہا ہے، تو انہوں نے جوان نے حضرت طلحہ، بولو کون؟ طلحہ، یوں کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر کہا میرے پیارے نبی، اب تو آپ نبی ہو گئے میرے، میں مسلمان ہو گیا، آپ جو کہیں گے وہ میں، بولو وہ میں کروں، جس سے آپ روکیں گے اس سے میں
رکو. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا کہ اتنا بڑا مجمع نعت پاک ہو رہی ہے اور سب طرف سے استقبال ہو رہا اور یہ بلند آواز سے کہہ رہے نام ان کا طلحہ ہے حضرت طلحہ. اب کہو گے حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور وہ کیا کہہ رہے کہ آپ جو کہیں گے وہ میں کروں گا جس سے آپ روکو گے میں رکوں گا. تو ہمارے نبی نے کیا فرمایا معلوم؟ جاؤ اپنے ابا کو قتل کر کے آؤ. جاؤ اپنے ابا کو. ان کے ابا کا نام برا. بولو ان کے ابا کا نام برا. کہا تمہارے ابا کا نام برا ہے نا؟ کہا جاؤ قتل کر کے آؤ. انہوں نے ایمان قبول نہیں کیا ہے, قتل کر کے آؤ. تو ان کے ہاتھ میں ننگی تلوار تو تھی, فوراً یوں پیچھے مڑے, کہا اللہ کے رسول اللہ کی قسم, یوں گیا اور یوں ابا کا سر لے کے آ گیا. معلوم ہے ہمارے نبی نے ان کا کپڑا پکڑ لیا. کپڑا پکڑ لیا تو کہا کہ کیوں آپ نے کپڑا کیوں پکڑا؟ ہمارے نبی نے فرمایا میں مدینے میں جوڑ پیدا کرنے آیا, مدینے میں توڑ پیدا کرنے نہیں آیا. میں تو تمہارا امتحان لے رہا تھا کہ جوان ہو, اتنے مجمع کے بیچ میں کہہ رہے ہو جو کہو گے کروں گا, جس سے روکو گے رکوں گا. امتحان لینا تھا, باقی تمہارے ابا کو قتل کرنا مقصود نہیں ہے. تو وہ طلحہ روئے بھائی, وہ جوان ہٹے کٹے تندرست روئے اور روتے روتے کیا کہا میرے نبی آپ نے مجھ پر شک کیا؟ ارے میں قسم کھا کر کہتا ہوں جو کہو گے کروں گا, جس سے روکو گے رک جاؤں گا. اب وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں کون؟ بولو حضرت. ہاں, اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا سفر حضر. ایک دن ایسا ہوا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز میں آئے تو طلحہ بالکل ان کی جگہ فکس تھی کہ یہاں طلحہ ہوتے تھے. جیسے بعد ہمارے لوگوں کی مسجد میں جگہ اتنی پیاری لگتی ہے کہ وہ جگہ انہی کی ہوتی ہے, بلکہ ایڈریس ہوتا ہے کہ اگر اس آدمی کو ملنا ہے تو فلاں نماز میں فلاں صف میں فلاں جگہ دیکھنا, وہ آدمی تم کو نظر آئے گا. تو طلحہ کی جگہ بھی فکس تھی. اب ہوا کیا معلوم, وہ ہمارے نبی نے دیکھا تو طلحہ فجر کی نماز میں نہیں. حالانکہ مسجد نبوی اور حضرت طلحہ کا گھر 3.5 کلومیٹر, بولو کتنا, لیکن فجر کی نماز میں نہیں, ظہر میں بولو نہیں, عصر میں نہیں, پانچوں نمازوں میں نہیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھے کہیں سفر وفر پر گئے ہوں گے. دوسرے دن پھر فجر ظہر عصر مغرب عشاء ساتھ میں, بولو طلحہ نہیں. تیسرے دن پھر فجر ظہر عصر مغرب عشاء, بولو طلحہ نہیں. 3 دن ہو گئے نا. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چوتھے دن ظہر کی نماز میں یا عصر کی نماز میں, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا, برابر عصر کی نماز میں اعلان کیا, آئین طلحہ, ارے بھائی تم لوگ سب نماز پڑھنے آ رہے ہو, آج چوتھا دن ہے, وہ طلحہ نظر نہیں آتے ہیں, وہ کسی کو کچھ پتا ہے؟ تو ایک صحابی کھڑے ہو گئے, کہا اللہ کے رسول بہت بیمار ہے, وہ تو بہت, اور اتنے بیمار ہیں اب نہیں بچیں گے, آخری سانسیں لے رہے اور اپنے گھر پر ہے, بہت بیمار ہے. وہ طلحہ جنہوں نے یہ کہا تھا کہ آپ جو کہیں گے میں کروں گا, جس سے آپ روکو گے رکوں گا, آج وہ بیمار ہے. اور ایک بات یاد رکھنا, ماں اپنے بچے سے محبت کرتی, اس سے زیادہ نبی اپنے امتی سے محبت کرتے. تو ہمارے نبی کا دل کیسا تڑپا ہوگا کہ اچھا 4 دن ہو گئے مجھے خبر نہیں کہ وہ بیمار ہے, ایک کام کرو چلو سب 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 ساتھ میں چلو. بس وہ ایک اعلان ہو گیا کہ چلے سب ساتھ میں چلے. ہمارے نبی آگے آگے, بولو صحابہ. چلتے چلتے ہمارے نبی وہ 3.5 کلومیٹر کا سفر کر کے گئے. جب گئے تو دیکھا کہ طلحہ تو بے ہوش ہے. پورا مجمع بولے طلحہ کو کچھ نہیں معلوم, جیسا قومے میں آدمی چلا جاتا ہے, طلحہ بے ہوش ہے. ہمارے نبی نے دیکھا, پیشانی دیکھا, ہمارے نبی کی آنکھوں میں آنسو تھے, اور گھر والوں کو جمع کر کے کہا آج رات انتقال ہو جائے گا. بولو آج رات طلحہ کا سارے گھر والوں نے تو چیخ چیخ کے رونا شروع کیا, کیونکہ نبی نے کہہ دیا, بات فائنل ہو گئی کہ آج رات کو انتقال ہو جائے گا. لیکن ہمارے نبی نے کہا گھر والوں سننا, بہت نصیب والے ہیں, جب انتقال ہو جائے تو مجھے خبر کر دینا, میں پھر رات کو آؤں گا, اور یاد رکھنا میں اپنی چادر لے کر آؤں گا, اسی میں ان کو کفن دینا ہوگا. بولو سبحان اللہ. اور انتظار کرنا, غسل میں دینے والا ہوں, بولو سبحان اللہ. ارے انتظار کرنا, جنازے کی نماز میں پڑھانے والا ہوں. ارے انتظار کرنا, دفن کا کام میں کرنے والا ہوں. وہ گھر والے سب کے سب بیٹھے, ہمارے نبی وہاں سے صحابہ کو لے کر چلے. جب ہمارے نبی یہاں لے کر چلے, یہاں مغرب کی نماز کے لیے ہمارے نبی آئے ہوں گے, وہاں طلحہ کی آنکھ مبارک کھلی. بولو سبحان اللہ. وہاں طلحہ کی آنکھ کھلی تو آدمی بے ہوش ہو, آنکھ کھلی. پہلا سوال کیا پوچھا معلوم؟ آئین رسول اللہ, میرے نبی کہاں ہیں؟ پہلا سوال, آنکھ کھلی.
آدمی قومے میں ہو، ہوش میں آتا ہو، کہتا ہے پانی پانی پانی. وہ پانی سے زیادہ محبت کرتے تھے میرے نبی. کہاں ہے این رسول اللہ؟ تو گھر والوں نے کہا آئے تھے ابھی آئے تھے، اور یہ بھی کہہ کر گئے ہیں کہ تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آج رات کو انتقال ہوگا. وہ کفن بھی وہ لے کر آئیں گے، دفن بھی وہ کریں گے، جنازے کی نماز بھی وہ پڑھائیں گے، اور ساری کاروائی وہی کریں گے. معلوم طلحہ نے تھوڑی دیر اپنے آپ کو سیدھا کیا اور کہا رات کو انتقال ہوگا، ان کو نہیں بلانا، ان کو نہیں بلانا. تم لوگ میں سے کوئی میرے کو غسل دے دینا، کوئی کفن پہنا دینا، کوئی جنازے کی نماز پڑھا دینا. کوئی ان کو نہیں. تو سب نے کہا کہ آپ ان کو نہیں بلانا. کہا نہیں، میری وصیت ہے ان کو نہیں بلانا. میرے دوستو معاملہ ایسا ہی ہوا، رات کو حضرت طلحہ کا انتقال ہو گیا. بولو انا للہ. وصیت تھی، کسی نے کفن دے دیا، کسی نے جنازے کی نماز پڑھا دی، کسی نے غسل دے دیا، دفن کر دیا. اب سچ بتاؤ، یہاں تو ہو گیا، جو بھی حضرت طلحہ کی کاروائی ہونی تھی وہ کاروائی ہو گئی. وہاں ہمارے نبی کے بارے میں لکھا پوری رات سوئے نہیں، پوری رات سوئے نہیں، کہ طلحہ کی کوئی خبر نہیں آتی، طلحہ کی کوئی خبر. یہاں تک کہ فجر کا وقت ہو گیا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی، اور پڑھانے کے بعد کہا بھائی طلحہ کے بارے میں کوئی خبر ہے، طلحہ کے بارے میں کوئی خبر ہے؟ تو کچھ رشتہ دار کھڑے ہو گئے، کہا اسی لیے آئے ہیں، ان کا انتقال ہو گیا. تو کہا افلا اعظمتمونی، تم نے مجھے خبر نہیں دی، مجھے خبر نہیں دی. میں پوری رات جاگ رہا تھا کہ ابھی طلحہ کی خبر آوے، ابھی طلحہ کی خبر آوے. افلا اعظمتمونی، تم نے مجھے خبر نہیں دی. رشتہ داروں نے کہا کہ دینے والے تھے، آپ کوئی دینے والے تھے خبر، لیکن طلحہ کی وصیت تھی کہ اگر میرے نبی رات کو آئیں گے، 3.5 کلومیٹر کا سفر کریں گے، اگر میرے نبی کو رات کے اندھیرے میں کوئی پتھر لگ گیا تو، میرے نبی کو کوئی کانٹا چبھ گیا تو، یا میرے نبی پر رات کو کسی نے حملہ کر دیا تو. طلحہ نے فرمایا میں کسی اور کے جنازے کی نماز کو گوارا کروں گا، میں کسی اور کا کفن گوارا کروں گا، کوئی میرے کو دفن کرے گا وہ مجھے گوارا ہوگا، کوئی مجھے اٹھائے گا وہ مجھے گوارا ہوگا، لیکن میرے نبی کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھے یہ طلحہ کو گوارا نہیں ہوگا. میری وجہ سے میرے نبی رات کو آئیں گے، کتنی تکلیف اٹھائیں گے، 3.5 کلومیٹر ہمارے نبی چلیں گے، پاؤں میں کانٹا لگ جائے، پاؤں میں پتھر لگ جائے، اندھیرا ہوگا. وہ زمانے میں لائٹ تو ہوتی نہیں تھی، اور اگر کسی نے میرے نبی کو کوئی ستایا، کوئی تکلیف پہنچائی، طلحہ کو سب گوارا ہے، لیکن نبی کو پاؤں میں چوٹ لگے، کانٹا چوبے، یہ گوارا نہیں ہے. میرے دوستو ہمارے نبی نے جب یہ سنا، صحابہ کو کیا فرمایا؟ چلو. سب نے کہا وہ تو دفن کر دی ہے، کہا قبر پہ چلو. بولو سبحان اللہ. ہمارے نبی قبر پر گئے. بولو کہاں گئے؟ یہ پوائنٹ کے لیے میں نے یہ واقعہ سنایا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قبر پر پہنچے، اب صحابہ کھڑے ہیں، ہمارے نبی بھی قبر کے سامنے کھڑے. معلوم نہیں ہمارے نبی کیا مانگتے رہے، کیا مانگتے رہے، روتے رہے، روتے رہے. لکھا ہے کہ گرم گرم آنسو کے قطرے ہمارے نبی کی آنکھ مبارک سے ٹپکتے گئے، لیکن حضرت عمر فرماتے جو آخری دعا مانگی، کہہ دو آمین، کہہ دو آمین، کہہ دو، بس اس پر آج ہمارا جمعہ وصول ہو جائے گا. بولو انشاءاللہ. کہ آخری دعا جو ہمارے نبی نے مانگی، جس پر صحابہ کی چیخیں نکلی، کیا دعا مانگی؟ اللہم القی طلحہ وہو یضحک الیک وانت تضحک الیہ. ہمارے آقا بولو تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں دعا مانگی، اے اللہ کل قیامت آئے گی. بولو کل قیامت آئے گی. ہمارے نبی نے دعا مانگے، اے اللہ کل قیامت آئے گی، طلحہ اپنی قبر سے نکلیں گے، ہم سب بھی نکلیں گے اپنی اپنی قبر سے. ہمارے نبی نے فرمایا اللہ کل قیامت آئے گی، طلحہ اپنی قبر سے اٹھیں گے. اللہ ایسے اٹھے وہ تیری طرف دیکھ کر مسکراتے ہو، اللہ تو ان کی طرف دیکھ کر مسکراتا ہو. اے اللہ کل طلحہ کی قبر کھلے، قیامت کا جھٹکا ہوگا، آسمان پھٹا ہوگا، زمین پھٹی ہوگی، لیکن طلحہ جب اپنی قبر سے نکلے تو اللہ تجھے دیکھ کر مسکراتے ہو، اور اللہ تو ان کو دیکھ کر مسکراتا ہو. حضرت عمر وہاں تھے نا، وہ کہتے میں اکیلا نہیں، بہت سے صحابہ نے کہا کاش طلحہ کی جگہ ہم ہوتے، آج یہ دعا ہم کو مل گئی ہوتی. معلوم ہے تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کی طرف دیکھا، حضرت عمر اور سب کی طرف، کہا کیا ہوا؟ اللہ کے رسول ہماری تمنا ہے کاش طلحہ کی جگہ ہم ہوتے. بولو طلحہ کی جگہ
ہم ہوتے. اور یہ دعا ہم کو ملتی کہ ہم قیامت میں قبر سے اٹھے. کیا شان ہوگی کہ ہم اللہ کو دیکھ کر مسکراتے ہو, اللہ ہمیں دیکھ کر مسکراتا ہو, کیا شان ہو. تو ہمارے نبی نے فرمایا سب کو یہ خوشخبری مل سکتی ہے, بلکہ قیامت تک آنے والے میرے ہر بندے, ہر امتی, مرد ہو یا عورت ہو, ہمارے نبی نے فرمایا یہ دعا سب کو ملے گی. بولو سبحان اللہ, بولو سبحان اللہ, سب کو ملے گی. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے یہ دعا ہم کو بھی ملے گی. شرط وہی ہے, شرط وہی ہے. کہا کیا شرط ہے؟ کہا جو طلحہ نے مجھ سے کیا تھا, جو طلحہ نے مجھ سے کیا تھا. کیا شرط کیا تھا؟ ایک ہی شرط کیا تھا, آپ جو کہیں گے, نہیں بولو نا, آپ جو کہیں گے کروں گا, جس سے روکو گے روکوں گا. کہا کوئی بھی میرا امتی کر لینا, کوئی بھی قیامت تک آنے والا میرا امتی یہ زندگی میں طے کر لے کہ میرے نبی جو کہیں گے وہ میں کروں گا, جس سے روکو گے رک جاؤں گا. سمجھ لو وہ قیامت میں قبر سے اٹھے گا, اللہ اس کو دیکھ کر مسکراتا ہوگا, وہ اللہ کو دیکھ کر مسکراتا ہوگا. تو میرے پیارو, کون کون اس کے لیے تیار ہو رہا ہے کہ ہم ایک طے کر لے کہ میرے نبی جو کہے, معلوم ہے ہمارے نبی جو کہے وہ بولو, جس سے روکے رکنا, یہ قرآن میں لکھا ہے. ارے بولو نا, قرآن میں لکھا. اور امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے پورا قرآن نازل نہ ہوتا, صرف یہ آیت نازل ہوتی تو امت کی ہدایت کے لیے کافی تھا. امام شافعی فرماتے 6666 آیت نازل نہ ہوتی, صرف اتنا ٹکڑا نازل ہوتا, وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. تو میرے دوستو کون کون تیار ہے؟ دونوں ہاتھ اوپر کر کے بولے جو نبی کہے وہ کرنا, جس سے نبی روکے رکنا. ایک بات آپ کو بتا دو میرے دوستو, چونکہ ہم لوگوں کے اندر سٹائل وائل بہت ہے نا. عمر بن عبدالعزیز کا نام سنا؟ آخری بات سنو, سنا؟ 16 سال کے تھے, بہت ہینڈسم تھے, بہت خوبصورت تھے, بہت سمارٹ تھے. ان کے ابا نے ان کو مصر سے مدینہ پڑھنے بھیجا. مصر سے کہاں بھیجا؟ عمر بن عبدالعزیز 16 سال کے جوان, ماشاءاللہ پڑھنے کے لیے ہوشیار بہت پڑھنے میں. ان کے استاد کا نام ہے حضرت صالح. بولو کیا نام ہے؟ صالح بن کیسان. آپ صرف اتنا یاد رکھو, حضرت صالح. دیکھو حضرت صالح نے عصر کی نماز پڑھی. پیچھے مڑ کر دیکھے تو ان کے اسٹوڈنٹ کون؟ عمر بن عبدالعزیز. ان کی ایک رکعت گئی تھی. بولو ان کی ایک رکعت. تو حضرت صالح نے, استاد تھے نا وہ, تو استاد تھے, نماز کے بعد کہا ادھر کیوں رکعت گئی؟ عصر کی رکعت کیوں گئی تمہاری؟ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز ہمارے طرح جھوٹے نہیں تھے, بال سیٹ کر رہا تھا کہ بال کی سٹائل اچھے زلفے ولفے ہوں گے ان کے, تو کہا ذرا بال سیٹ کر رہا تھا. تو سیٹ کرنے میں تھوڑی دیر ہو گئی تو عصر کی رکعت چلی گئی. سننا, ان کے استاد نے کیا کیا, ایک وہ زمانہ موبائل کا نہیں تھا, خط لکھا ان کے ابا کو مصر, یعنی مدینے سے مصر خط لکھا کہ تمہارا بیٹا بال سیٹ کرتا ہے, اس میں عصر کی نماز نہیں گئی ہے, عصر کی ایک رکعت گئی ہے. وہ ابا بھی کیسے؟ ابا کا نام عبدالعزیز, شیخ عبدالعزیز. وہ ابا بھی کیسے؟ ایک آدمی کو فوراً تیار کیا, کہ گھوڑے پر بیٹھو, جاؤ مدینہ جاؤ مدینہ جاؤ, اور ان کے استاد کو میرا سلام کہنا, یہ ہدیہ دینا, اور پھر میرے بیٹے کے پاس جانا. میرا بیٹا 16 سال کا جوان ہے, پکڑنا, گریبان پکڑنا, حجام کے پاس لے جانا, سارے بال کٹوا دینا, اور حجام کو کہہ دینا کہ میں پیسہ جمع کر کے جاتا ہوں, ہر 15 دن پہ اس کے بال کاٹے, کیونکہ یہ باپ بال جائیں گے وہ گوارا ہے, مگر بال کی وجہ سے عصر کی ایک رکعت جائے گی, ابا کو گوارا نہیں ہے. میرے دوستو, اس کو کہتے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت, کہ ایک بال کی سیٹنگ جائے وہ سب گوارا ہے, بال سر پہ نہیں ہوں گے وہ گوارا, مگر عصر کی تکبیر اولا فوت ہو جائے وہ گوارا. آج ایسا ابا نہیں کر سکتا, کیونکہ ابا خود فجر نہیں پڑھتا, تو بیٹے کو کیا بولے گا کہ فجر پڑھ. خود ہی ہزاروں کے پیسے کھا کے بیٹھا ہے, تو کسی کو کیا سمجھائے گا کہ تو اس کا ایسا مت کر ویسا مت کر. اس لیے میرے پیارو, آج ارادہ یہ کر کے اٹھو, یہ مسجد سے ارادہ کر کے اٹھو کہ انشاءاللہ, بولو قبر سے اٹھیں گے, بولو انشاءاللہ ہم اللہ کو دیکھ کر مسکرائیں گے, اللہ ہم کو دیکھ کر مسکرائے گا. شرط یہ ہے کہ جو نبی کہے وہ کریں گے, جس سے نبی روکیں گے اسے روکیں گے. اور آپ سب کو معلوم ہے ہمارا سورت اس وقت بہت فارچونیٹ ہے,
فارچونیٹ کا مطلب بہت لکی ہے، بہت خوش نصیب ہے کہ ہمارے صورت میں ایک بہت بڑا الحمدللہ یعنی ایک عجوبہ مرکز تیار ہو رہا ہے، اور اس کے لیے آپ کو معلوم ہے بہت زمانے سے ہر جمعہ میں محنتیں ہو رہی ہے، اور اللہ کا بہت احسان ہے کہ آپ بڑا تعاون کرتے. میں آج پھر آپ کی مسجد میں آیا ہوں، اور یوں سمجھو کہ مرکز کے ذمہ داروں کی طرف سے اور ان کے ذمہ داروں کی طرف سے یہاں آپ کے سامنے اعلان کرتا ہوں کہ باہر مرکز کے ذمہ دار حضرات کھڑے ہوں گے، آپ اپنی للہ رقم سے تعاون کریں. دیکھو کوئی اور مسجد کا تعاون ہوتا نا تو وہ ایک بچے کے درجے میں ہوتا ہے، اور مرکز جو ہے ماں اور باپ کے درجے میں ہوتا ہے. ماں باپ مضبوط ہوں گے، اولادیں بھی مضبوط ہوگی. اگر ہمارا مرکز تنو مند اور مضبوط، ظاہراً باطناً اگر خوشنما ہو گیا، انشاءاللہ پورے علاقے پورے ڈسٹرکٹ کی مسجدوں میں نور ہی نور پھیلے گا. تو اتنا، اور دیکھو مرکز تو بننا ہی بننا ہے، بولو مرکز تو بننا ہی بننا. ہم خوش نصیب ہے جو انگلی کٹا کے شہیدوں میں اپنا نام لکھا دے گے، اور قیامت میں اللہ کہے گا اس نے مسجد نہیں بنایا تھا، مرکز بنایا تھا. اور آپ کو معلوم ہے جو اللہ کے گھر میں تھوڑا بھی تعاون کرتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کے ایمان کی گواہی کوئی دے نہ دے، اللہ کہتے ہیں میں قیامت میں اس کے ایمان کی گواہی دوں گا. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور وہ عصر کے بعد درود پڑھنے والا جو کارڈ ہے 80 مرتبہ وہ سب پڑھیں گے، بولو پڑھیں گے نا انشاءاللہ. 80 سال کے گناہ معاف، 80 سال کی عبادت نامہ اعمال میں. اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ. اشہد ان محمد رسول اللہ. اشہد ان محمد رسول اللہ. حی علی الصلاة. حی علی الصلاة. حی علی الفلاح. حی علی الفلاح. اللہ اکبر. اللہ اکبر. لا الہ الا اللہ. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، أولا أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل في السر والعلن، فإن التقوى سلام ذر الإيمان، كما قال جل وعلا إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. عباد الله، أن الله سبحانه وتعالى قال قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. إن من أفضل أعمال العبد الذي عليه مدار إيمانه هو التوحيد. التوحيد أول ما وصى به رسول الله رسله عندما أرسلهم إلى أقوام وقبائل، كما جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ حينما بعثه إلى اليمن: يا معاذ
إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. روى الإمام البخاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك نحن نرى أن النصارى لما ادعوا أن الله ثالث ثلاثة رد الله عليهم هذه الدعوة وقال: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد. فعباد الله، علينا أن نستعد للآخرة بالتوحيد الخالص وبالاجتناب عن البدعات والمعاصي والشهوات. الله يهديني ويهديكم إلى سواء الصراط. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد كريم رحيم بر رؤوف رحيم. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. الحمد لله الذي أمطر أقطار الرحمة من سحاب المغفرة على المقرين بلا إله إلا الله محمد رسول الله. شفيع في الحشر لا إله إلا الله محمد رسول الله. هو نور على الصراط لا إله إلا الله محمد رسول الله. ومكتوب على أبواب الجنان لا إله إلا الله محمد رسول الله. ومفتوح باب الرحمة ببركة لا إله إلا الله محمد رسول الله. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. هو سلسبيل وأنهار لا إله إلا الله محمد رسول الله. وصلى الله تعالى عليه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والخلفاء الراشدين، خصوصا على أول الصحابة وأفضلهم بالتحقيق أمير المؤمنين أبي بكر الصديق التقي أسبق بإقرار لا إله إلا الله محمد رسول الله. وعلى عادلهم أمير المؤمنين عمر
النقي بفيضان أنوار لا إله إلا الله محمد رسول الله. وعلى أحلمهم أمير المؤمنين عثمان جامع أسرار لا إله إلا الله محمد رسول الله. وعلى أعلمهم أمير المؤمنين علي الرضي قاطع الكفار بذي الفقار لا إله إلا الله محمد رسول الله. وعلى الإمامين الهمامين السعيدين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين كاشفي أستار لا إله إلا الله محمد رسول الله. وعلى أمهما سيدة النساء فاطمة الزهراء بأزهار لا إله إلا الله محمد رسول الله. وعلى عميه الشريفين المكرمين بين الناس أبي عمارة حمزة وأبي الفضل العباس. وعلى الستة الباقية من العشرة المبشرة ببشارة المصطفى. وعلى أبنائه الطاهرين وبناته الطاهرات وأزواجه المطهرات. وعلى سائر المهاجرين والأنصار رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. تعادلوا يا عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العلي العظيم يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأهم وأتم وأعظم وأكبر والله يعلم ما تصنعون. صفحے سیدھی کر لے، کندھے سے کندھا ملا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان.
فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم الله الرحمن الرحيم، سبحان ربي العلي الأعلى الوهاب، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا ندعوك الله وندعوك الرحمن وندعوك البر الرحيم وندعوك بأسمائك الحسنى كلها ما علمنا منها وما لم نعلم أن تغفر لنا وترحمنا. اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا وارزقنا واسترنا واجبرنا واهدنا وارفعنا ولا تضلنا وادخلنا الجنة بمنك وفضلك يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. جزا الله عنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو أهله. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، بہت گنہگار ہے اللہ، بہت گنہگار ہے اللہ، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. کہ اللہ جہنم بہت خطرناک ہے اللہ، اللہ پڑھنا آسان ہے، سنانا آسان ہے، لیکن اللہ جہنم بہت خطرناک ہے. اور تو نے فرمایا بھی جہنم، یہ وہ جہنم ہے گنہگاروں کے واسطے تیار ہے. اے اللہ ہمیں جہنم سے بچا لے اللہ، اللہ جہنم سے بچا لے اللہ، اے اللہ آخرت کے عذاب سے بچا لے اللہ، اللہ قبر کے عذاب سے بچا لے اللہ. اللہ ہم سب کو معلوم، سب کو معلوم ہے ایک دن ہماری آنکھیں بند ہو جائے گی اللہ، اللہ ہمارا جنازہ اٹھے گا اللہ، اللہ اٹھے گا، ہمارا جنازہ اٹھے گا اللہ، ہمیں قبر کے حوالے کیا جائے گا کہ اللہ کفن کا کپڑا لایا جائے گا. اے اللہ، اے اللہ آج جمعہ کا دن ہے اللہ، اے اللہ لوگ ہمیں کفن کا کپڑا پہنائیں، اس سے پہلے رحمت کی چادر اوڑا دینا اللہ. اللہ لوگ ہمیں غسل دے، ہمارے بدن پہ پانی ڈالے، اس سے پہلے رحمت کا پانی اتار دینا. کہ اللہ، اے اللہ لوگ ہمارے جنازے کی نماز پڑھے، اس سے پہلے ہم کو نمازی بنا دے اللہ، ہم کو نمازی بنا دے اللہ، ہم کو پکا سچا نمازی بنا دے، مسجد میں نماز پڑھنے والا بنا دے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے والا بنا دے، پہلی صف میں نماز پڑھنے والا بنا دے، ہمارے بچوں کو بنا دے، ہمارے گھر کی عورتوں کو نمازی بنا دے. کہ اللہ قبر میں اتارا جائے گا اللہ، اللہ ہم قبرستان جاتے ہیں سناٹا چھایا ہوا ہے اللہ، اللہ اللہ ہمیں بھی قبر میں اتارا جائے گا اللہ. اے اللہ، اے اللہ ہم نے حدیث پاک میں پڑھا گنہگار مجرم بے نمازی قبر میں جاتا ہے، جہنم کا لوہا لایا جاتا ہے اللہ، اس کی ہڈیوں کو توڑا جاتا ہے، اس کی پسلی کو پسلی سے ملایا جاتا ہے اللہ، اس کے جبڑوں کو پھاڑ دیا جاتا ہے، آنکھوں کو پھوڑ دیا جاتا ہے. اے اللہ رحم فرما دے اللہ، رحم فرما دے اللہ، ہم کو نمازی بنا دے اللہ، اللہ ہم کو پیارے نبی نے جو کہا وہ کرنے والا بنا دے، جس سے روکا رکنے والا بنا دے اللہ. وہ دن دے دے کہ قیامت میں ہم اٹھے، ہم تجھے دیکھ کر مسکرائے، تو ہمیں دیکھ کر مسکرائے، ہم تجھے دیکھ کر مسکرائے، تو ہمیں دیکھ کر مسکرائے، اور ایک مرتبہ نبی کہہ دے میں تیرا نبی تو میرا امتی. اللہ یہ دولت نصیب فرما دے، اللہ یہ دولت نصیب فرما دے اللہ. جمعہ کا دن ہے اللہ، بہت مبارک لوگ بیٹھے ہیں اللہ، یہاں حافظین قرآن، قارئین قرآن، سب بہت بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہیں اللہ. ان سب کے بیچ میں اللہ میں بھکاری بھیک مانگتا ہوں اللہ، قیامت میں وہ دن مت بتانا، کبھی مت بتانا کہ قیامت میں نبی کہے میں تجھے نہیں پہچانتا، تو مجھے نہیں پہچانتا. اللہ اللہ اللہ
ہماری حفاظت کر لے اللہ، حفاظت کر لے اللہ، اللہ حفاظت کر لے اللہ، اللہ ہماری حفاظت کر لے اللہ، اللہ اگر نبی نے کہہ دیا میں تجھے نہیں پہچانتا کہاں جائے گی اللہ، اللہ تیرے آسرے کے سوا کوئی آسرا نہیں اللہ، اور تو کہتا نبی نہ پہچانے میں کیسے پہچانوں گا؟ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمیں صحیح لائن پر لے اللہ، یہ موبائل کی نحوست سے بچا لے اللہ، موبائل کے غلط فارمیٹ سے بچا لے، نحوست سے بچا لے، پورا 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 دن اللہ موبائل میں برباد ہو جاتا ہے، قرآن پاک چھونے کا بھی موقع نہیں ملتا اللہ، یہ جرم عظیم کو معاف فرما دے اللہ، جن کے ماں باپ زندہ ہے نا ان کے عمروں میں برکت عطا فرما دے، اور جن کے ماں باپ چلے گئے اللہ، میرے ماں باپ بھی چلے گئے اب نہیں آئیں گے اللہ، ماں باپ جاتے پھر نہیں آتے اللہ، گھر میں واپس نہیں آتے اللہ، ان کی قبر کو نور سے بھر دے اللہ، ان کی قبر کو رحمتوں سے بھر دے اللہ، ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے، اماں ابا کی بہت یاد آتی ہے اللہ، بہت پیاری ماں، بہت پیارے ابا اپنی رحمتوں کے ساتھ چلے گئے اللہ، ان کو غریق رحمت فرما دے اللہ، اللہ جو مانگا وہ بھی دے دے، جو رہ گیا وہ بھی دے دے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھلائی مانگی عطا فرما، جتنے شرور سے پناہ مانگی حفاظت فرما، اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام، سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔